السلام علیکم بیٹے، آ گئے آپ؟ کیا ہوا بیٹے، جاب ملی نہیں ملی یا پھر آج بھی ریجیکٹ کر دیا آپ کو؟ وعلیکم السلام ابا، الحمدللہ جاب تو مل گئی لیکن بہت کم تنخواہ بول رہے لوگ۔ 40,000 کی بات کر کے آیا، 40,000 تنخواہ دیتے کتے۔ اب اتنا پڑھ لکھ کے جو ڈگری لیے سو ہے اس کے حساب سے سیلری زیادہ ہونے کا تھا، لیکن 40,000 کی بات بول رہے۔ اب 40,000 میں کیا ہو سکتا، مہنگائی اتنی زیادہ بڑھ گئی اور 40,000 تنخواہ بولے سو ہے۔ ارے اتنی زیادہ مہنگائی میں 40,000 روپے سے کیا ہوتا؟ خیر اب کیا کر سکتے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، یہ کام کرتے رہو، اس کے ساتھ ساتھ دوسری جاب بھی ڈھونڈو اور دعا کرتے رہو اللہ تعالیٰ برکت دینا بول کے، اور اچھی جاب ملنا بول کے دعا کرو۔ بہر جو ہے کام کرتے رہو، ساتھ میں جو ہے دوسرا کام بھی ڈھونڈتے رہو، انشاءاللہ اس سے اچھی جاب ملیں گی آپ کو۔ خیر میں ذرا مسجد کو جا کے آتا ہوں، مسجد میں امام صاحب آ کے ہے کتے، ایک حافظ صاحب انٹرویو کے واسطے آئے سو ہے مسجد کی امامت کے واسطے۔ ذرا جا کے آتا ہوں، میں دیکھ لیتا ہوں کیا ہے، بات چیت کر کے اگر جو ہے ان کو سمجھ میں آ گیا تو امام رکھ لیں گے اپنی مسجد میں۔ ذرا دیکھ کے آتا ہوں میں، ٹھیک ہے نا؟ السلام علیکم حافظ صاحب، خیریت؟ وہ کال کرے تھے نا مسجد میں امامت کے واسطے، آپ ہی تھے کیا وہ؟ جی وعلیکم السلام حضرت، جی میرا نام حافظ محمد سلمان ثاقب ہے۔ میں امامت کی تلاش میں تھا تو سننے میں آیا کہ آپ کی مسجد میں امامت کی جگہ ہے، اسی لیے آپ کو کال کیا تھا میں۔ دیکھو حافظ صاحب، آپ کو مسجد کے بارے میں سارے رولز بتا دیتا ہوں کہ ہمارے کو کیسا امام ہونا۔ نماز سے 15-20 منٹ پہلے آپ کو مسجد میں آ جانا ہے، اور نماز کے بعد جب تک سارے مصلیاں مسجد کے باہر نہیں چلے جاتے آپ بھی مسجد سے نہیں جانا، اور مسجد کی صاف صفائی کا خیال رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ کو مہینے میں ایک مرتبہ، ہمارے یہ جو علاقہ ہے اس علاقے میں ٹوٹل 80 مسلمانوں کے گھر ہیں، آپ کو جو ہے مہینے میں ایک مرتبہ ہر گھر پہ جانا ہے اور مسجد کے واسطے چندہ جمع کرنا ہے، اور آپ کو جو تنخواہ دی جائیں گی وہ 10,000 روپے رہیں گی۔ 10,000 آپ کی تنخواہ ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو جو ہے 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، مصلیوں کی طرف سے کسی بھی طریقے کی کوئی بھی شکایت نہیں آنا، مسجد کی صاف صفائی کا اچھے سے خیال رکھ لینا، اور جو ہے کہیں پر بھی کوئی گندگی نظر نہیں آنا، نماز کی پابندی کرنا، اور نماز سے جو ہے 15-20 منٹ پہلے آپ کو مسجد میں آ جانا ہے۔ کسی بھی مصلی کی طرف سے شکایت نہیں آنا کہ آپ نہیں آئے وغیرہ، ایسی شکایت نہیں آنا ہے۔ حضرت 10,000 روپے میں آج کل کیا ہوتا بول کے، اتنی زیادہ مہنگائی بڑھ گئی سو ہے۔ 2 بیٹیاں ہیں، ایک بیٹا ہے، اور گھر کا کرایہ دینے کا رہتا، کرنٹ کا بل دینے کا رہتا، گھر کے دوسرے اخراجات رہتے، بیماریوں میں ہاسپٹل لے کے جانے کا رہتا، ماں باپ کی دوائیوں کا خرچہ رہتا، بہت سارے رہتے بھائی۔ 10,000 روپے میں کیسا ہوتا بولیے آپ؟ 10,000 بہت زیادہ کم ہو گئے، تھوڑی تنخواہ بڑھا کے بات کریے نا۔ نہیں حافظ صاحب، 10,000 روپے ہی بہت زیادہ ہو گئے، اس سے ہم 1 روپے بھی بڑھ کے آپ کو تنخواہ نہیں دے سکتے۔ 10,000 روپے ہی بہت زیادہ ہو گئے، اور آپ کو کرنا ہی کیا رہتا بلکہ وقت پہ آ کے نماز پڑھانا ہے، مسجد کی صاف صفائی کا خیال رکھنا ہے، اتنا ہی کرنا ہے۔ 10,000 روپے سے آپ کو زیادہ جو ہے ہم نہیں دے سکتے، اور اگر آپ کو نہیں جم رہا بولے تو آپ کہیں اور امامت ڈھونڈ لیجئے۔ میں کیا کروں، گھر کا کرایہ 5,000 ہے، 2 بیٹیوں کی اسکول کی فیس، پڑھائی کا خرچہ، اور پروجیکٹس وغیرہ کے خرچے الگ، بیٹا بھی کالج میں ہے، اس کی پڑھائی کا خرچہ، ماں باپ کی دوائی کے پیسے، اور گھر میں طبیعت خراب ہونے پر اس کے علاج کے لیے بھی تو پیسے ہونے چاہیے، کرنٹ کا بل، پانی کا بل، گھر کا سودا، یہ سب ہی اتنی تنخواہ میں کیسے پورے کروں گا؟ سیونگز رکھنا بھی تو ضروری ہے، بیٹیوں کی شادی کے لیے پیسے جمع نہیں کروں گا تو انتظام کیسے کروں گا؟ برے وقت میں اگر کبھی کوئی حادثہ ہو گیا، اس وقت اگر پیسے نہ ہو، سیونگز نہ ہو، تو میں پیسے کہاں سے لاؤں گا؟ اور ہر ماں باپ کی طرح میں بھی اپنے بچوں کے لیے اپنی زندگی میں زمین لے کر گھر بنا کر دے دینا چاہتا ہوں، تاکہ وہ لوگ سکون سے اپنے گھر میں رہیں، کم سے کم ان کے پاس رہنے کے لیے چھت ہو۔ لیکن تنخواہ صرف 10,000 ہے، کیا کروں، کیسے کروں میرے اللہ؟ خیر تو ہی میرا مالک ہے، انشاءاللہ ضرور کوئی راستہ بنے گا۔ اللہ تو بڑا رحم کرنے والا ہے اور سچا ساتھی ہے۔ کیا ہوا حافظ صاحب، امامت سے نکال دو بول رہے کیا؟ آپ کی شکایتیں آ رہے، مصلیاں آپ سے ناراض ہے کتے، کل عشاء کی نماز نہیں پڑھائے کتے نا؟ صدر صاحب کل بہت زیادہ بارش پڑنے کی وجہ سے میرے گھر کے سامنے ایک بہت بڑا گڑھا ہے، اس میں بہت زیادہ پانی بھر گیا تھا، جس وجہ سے میں نماز پڑھانے کے واسطے نہیں آ سکا، اور میں مؤذن صاحب کو کال کر کے بول بھی دیا تھا کہ آج میں نماز پڑھنے کے واسطے نہیں آ سکتا ہوں، کیونکہ میرے گھر کے سامنے ایک گڑھا ہے، اس میں پانی بھر گیا سو ہے، بارش بہت زیادہ تیز ہونے کی وجہ سے گھر کے سامنے نالے میں جو ہے پانی بھر گیا تھا، جس وجہ سے میں نہیں جا سکا، اور میں کال کر کے بول دیا تھا، مؤذن صاحب کو اطلاع بھی کر دیا تھا میں۔ السلام علیکم حافظ صاحب، کیا تو بھی سن رہا ہوں میں، کیا کہ بزنس ڈالے کتے نا کپڑوں کا؟ آپ کپڑے بیچیں گے، نماز پڑھیں گے، امامت کریں گے، کیا کریں گے؟ اگر آپ کپڑے بیچنا شروع کر دیے تو نماز وقت پہ نہیں ہوتی، آپ ٹائم پہ نماز پڑھانے نہیں آتے۔ آپ کو امامت چاہیے یا پھر بزنس چاہیے، دیکھ لیجئے آپ۔ اگر آپ بزنس کرنا چاہ رہے تو امامت چھوڑ دیجئے، آپ کو ہم نکال دیتے ہیں یہاں سے۔ اگر آپ کو امامت کرنا ہے تو بزنس کرنا بند کر دیجئے، کیونکہ جو ہے اگر آپ بزنس پہ دھیان دیں گے تو نماز وقت پہ نہیں ہوتی، آپ جو ہے وقت پہ یہاں پہ نہیں آتے۔ اور یہ کیا سنا میں پرسوں، آپ کہتے کہاں کی گئے تھے کہتے نا 4 مینار ادھر سائڈ گئے تھے کہتے ظہر کی نماز بھی گل ہو گئی، عصر کی نماز بھی گل ہو گئی، یہ سب نہیں ہونا بھائی، وقت پہ نماز ہونا۔
امامت کرنا ہے تو کریے, نہیں کرنا ہے تو بولیے ہم آپ کو نکال دیتے, دوسرے امام کو رکھ لیتے ہمارے کو ضرورت نہیں ہے ایسا امام کی, ٹھیک ہے نا. اور دوسرے بزنس کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وقت پہ یہاں پہ نماز ہونا, وقت پہ آپ آ جانا یہاں پہ پابندی کے ساتھ. صدر صاحب آپ کے بیٹے سے ملاقات ہوئی تھی میری پرسوں, 40,000 روپے تنخواہ مل رہی کہتے ان کو, پھر بھی انہوں سیٹسفائیڈ نہیں ہیں, بہت کم ہے کہتے تنخواہ, گھر نہیں چل سکتا کہتے, بہت مہنگائی کا زمانہ ہے کہتے. لیکن آپ میرے کو مہینے کی 10,000 روپے تنخواہ دے رہے, باہر کوئی کام نہیں کرنا بول رہے, مسجد کے پورے کاماں دیکھو, سب کچھ کرنے کے بعد جو ہے مہینے کی تنخواہ میرے کو 10,000 روپے دے رہے. میرے گھر کا مہینے کا کرایہ 5,000 روپے ہے, 5,000 روپے بچ رہے, اس میں بچوں کی فیس دوں, یا گھر میں بیمار پڑے سو لوگوں کا علاج کراؤں, یا اپنے ماں باپ کو خرچہ بھیجوں, ان لوگوں کو دوائی وغیرہ کے لیے جو ہے پیسے بھیجوں. میں کیا کروں بتائیے, یہ 5,000 روپے میں کتنا خرچ اٹھا سکتا ہوں, آپ سوچ کے ذرا بتائیے. میں تھوڑا کچھ اور بزنس کرے تو وہ بھی کرنے نہیں دے رہے, کام سے میں اگر حیدرآباد چلے گیا, چار مینار کی طرف چلے گیا تو اس میں بھی میرے کو جو ہے پکڑ لے رہے, بول رہے کہ وہاں پہ کیوں گئے. اگر میرے کو ضروری تھا ہوں گا تبھی تو میں چار مینار گیا ہوں گا, گھومنے پھرنے کے واسطے تو نہیں گیا ہوں گا نا. ایک اور بات ہے, مسجد میں اگر تھوڑا سا بھی کچرا دکھا, کچھ بھی دکھا تو آپ میرے کو پکڑ کے بولتے کہ مسجد کی کیا حالت ہے, گندگی دکھ رہی, صاف صفائی کا خیال رکھو بولتے, باتھ روم گندے ہے تو وہ بھی میرے کو بولتے. ایک بات بتائیے, قرآن پاک کی اگر کوئی بے حرمتی کرے تو آپ کو تکلیف ہوتی یا نہیں ہوتی؟ ایز اے مسلم ہر کسی کو جو ہے تکلیف ہوتی. لیکن جو ہے قرآن پاک اصل میں بولتے کس کو, یہ سمجھیے آپ, قرآن پاک جس پیپر پہ لکھا گیا ہے اس پیپر کی کوئی ویلیو نہیں ہے, لیکن اس پیپر میں جب قرآن پاک کی آیتوں کو لکھا گیا تو وہ قرآن پاک بن گیا اور اس کا ادب و احترام بڑھ گیا. تو ویسے ہی جو ہے میں تو پوری قرآن مجید کو جو ہے یاد کر لیا, اپنے ذہن میں بٹھا لیا, تو میں بھی جو ہے چلتا پھرتا قرآن ہوں. اور آپ میرا ادب و احترام نہیں کر رہے, آپ میرے سے جو ہے باتھ روم وغیرہ صاف کروا رہے, اور مجھے جو ہے باتھ روم صاف نہیں رہنے کی وجہ سے میرے کو غصہ کر رہے, مسجد کی صاف صفائی مجھ سے کروا رہے, جھاڑو مارنے لگا رہے. دیکھیے ثواب کی نیت سے میں جھاڑو بھی مار دیتا ہوں, اگر میرے کو جو ہے ثواب کی نیت سے کچھ کرنا پڑے تو میں کر دیتا ہوں. لیکن آپ ذرا بھی لحاظ نہیں کر رہے کہ میں ایک حافظ قرآن ہوں. آپ یہ بھی نہیں دیکھ رہے کہ آپ کا بیٹا جو ہے اتنی بڑی ڈگری حاصل کرا, سو اتنا پڑھا لکھا ہے, اور جو ہے اس کی 40,000 روپے تنخواہ ہے تو آپ کو کم دکھ رہی. لیکن میں کتنی بڑی ڈگری حاصل کر کے ہوں, میں قرآن مجید کی تعلیم حاصل کر کے ہوں, میں وہ کلام یاد کر کے ہوں جو اللہ کا ہے, جو سب سے بڑی کتاب ہے, میں وہ یاد کر کے ہوں. اور آپ میرا مقام بھول گئے, آپ جو ہے میرے سے جھاڑو مارنے لگا رہے, آپ جو ہے میرے کو بات بات پہ تانے مار رہے, میرے کو بول رہے کہ 10,000 روپے تنخواہ میں جو ہے پوری مسجد کو سنبھالو, وقت سے پہلے مسجد میں آؤ, سب جنوں جانے کے بعد جو ہے مسجد کے باہر جاؤ, صاف صفائی کا خیال رکھو, باتھ روم صاف نہیں رہے تو میرے کو غصہ کر رہے. ذرا خیال رکھیے کہ میں ایک حافظ قرآن ہوں. ایک پیپر کی ویلیو تب بڑھ جاتی جب اس کے اندر قرآن پاک کی آیتیں لکھی جاتی ہے تو وہ قرآن بن جاتا, اور جب اس قرآن کی بے حرمتی ہوتی تو سب مسلمان جو ہے اکٹھا ہو جاتے کہ قرآن پاک کی بے ادبی ہو گئی, اور جو ہے آواز اٹھانے لگتے. لیکن جب کسی حافظ قرآن کے ساتھ ناانصافی ہوتی تو کوئی آواز نہیں اٹھاتا, بلکہ جو ہے لوگ حافظ قرآن کو برا بھلا کہتے ہیں, اس پر جو ہے تانے کنستے ہیں, اور اس کے علاوہ جو ہے حافظ قرآن کی خود بے ادبی کرتے ہیں, بے حرمتی کرتے ہیں, جبکہ جو ہے حافظ قرآن چلتا پھرتا جو ہے قرآن ہے. صدر صاحب, آج سے اسی وقت سے میں امامت چھوڑ دے رہا ہوں, کیونکہ آپ کو امام کا مقام ہی نہیں معلوم ہے, امام کے ساتھ کیسے بات کرنا ہے آپ کو یہ نہیں معلوم ہے. میں یہ دعوے کے ساتھ بول سکتا ہوں کہ آپ کے گھر میں کبھی برکت نہیں آ سکتی. آپ 40,000 روپے کما کر بھی جو ہے خوش نہیں ہیں, اور آپ مجھے 10,000 روپے کی تنخواہ دے کر یہ سمجھتے ہیں کہ میرا گھر اس میں آسانی کے ساتھ چل سکتا. میری یہ دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی جتنی بھی نسل آئے گی, یعنی کہ آپ کے بیٹے, آپ کے پوتے, جتنے بھی نسلیں ہوں گی, میری دل سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی تنخواہ, ان کو جتنے بھی کام ملیں, اگر وہ خود کا بزنس بھی کرے تو اتنا ہی کمائیں جتنی تنخواہ آپ مجھے دے کر سمجھ رہے ہیں کہ اس میں میرا گھر چل جائے گا. میری یہ دل سے دعا ہے, اور یہ بد دعا نہیں ہے. یہ آپ سوچ رہے ہیں کہ اتنے میں میرا گھر چل سکتا ہے, اور آپ میرے کو اتنی تنخواہ دے کر جو ہے اتنا رعب کے ساتھ بات کر رہے ہیں اور مجھے نیچا دکھا کر بات کر رہے ہیں. تو یہ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی جتنی بھی نسلیں آئیں گی, آپ کے جتنے بیٹے ہیں, آپ کے پوتے ہیں, سب کی جو جاب لگے گی, سب جو بزنس کریں گے, ان کو اتنا ہی منافع ہو, اتنا ہی تنخواہ ملے جتنی آپ مجھے دے رہے ہیں. یہ میری دل سے دعا ہے. اور اگر آپ 40,000 روپے 50,000 روپے کما بھی لیں گے تو آپ کی کمائی میں کبھی برکت نہیں ہوگی, کیونکہ آپ ایک حافظ قرآن کا ادب و احترام بھول گئے ہیں, اور آپ جو ہے مجھ سے اتنا کام کرا کے مجھے 10,000 روپے تنخواہ دے کر سمجھتے ہیں کہ میرا گھر اس میں آسانی سے چل جاتا ہے. چلیے, میں اگر جو ہے 10,000 روپے میں آپ کی امامت بھی کر لوں تو مجھے اتنا تو حق بنتا ہے کہ میں سائیڈ میں کوئی اور بزنس کر لوں, سائیڈ میں کوئی اور کام کر لوں, اس سے تھوڑی سی انکم کر لوں. نہ آپ مجھے کہیں اور کام کرنے دیتے ہیں, نہ ہی جو ہے آپ مجھے تنخواہ بڑھاتے ہیں, اور مجھے بات بات پر تانے دیتے ہیں. کہیں باہر چلا جاؤں, ایک وقت کی نماز نہ پڑھا پاؤں تو مجھے جو ہے تانے کنستے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے آپ میرے ساتھ صحیح طریقے سے بات نہیں کرتے ہیں. تو بہرحال میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں میں اتنی ہی تنخواہ والا کام ملنے کی توفیق عطا فرمائے جتنی تنخواہ آپ مجھے دے رہے ہیں.